بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آڈیو لیکس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آخرکار اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو لیگل فریم ورک کو دیکھے گی، دیگر چیزوں کو دیکھے گی، سیکورٹی کو دوبارہ دیکھے گی، یعنی یہ کس طرح سے لیک ہو رہی ہیں یہ آڈیوز، کیا ہوا، کیا معاملہ ہے۔ کیونکہ اب ایک طرف دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو آڈیو آئی ہے اس کا فورینسک کرایا جائے گا، جبکہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے، جس طرح مریم صاحبہ نے کہا نا ان کی آڈیو میں کہ انکل ہمیں ایشوز کریٹ کرنے پڑیں گے، تو وہ ایشو کریٹ کرنے کی ایک ضرورت ہے تاکہ یہ معاملہ چلتا رہے، خبروں میں رہے، ہاں جی فورینسک کے لیے فلاں کو ہائر کر لیا، اب اس پر کروڑوں روپے ضائع کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے مان لیا ہے کہ جناب یعنی جو آڈیو آئی وہ ان کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو سازش، اور وہ پہلے دن سے ہی بات کرتے رہے۔ اب اس کو آپ جتنا مرضی اسپن کر لیں، جو مرضی کر لیں، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ مگر جو آڈیوز مریم صاحبہ کی آئی ہیں، شہباز شریف صاحب کی آئی ہیں، ان کے حوالے سے فورینسک کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ کیونکہ ان کو بھی مان لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی دوران میں کہ ایک طرف نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ آ گیا ہے، آڈیوز آ گئی ہیں، اب اس کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مصیبت پڑ گئی ہے جو کہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، ان کو حکومت ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے ان کے بیٹے سے اب وزارت بھی چلی جائے گی، حکومت بھی چلی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسی ملاقاتیں کر دی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، اپنی جماعت ہی نکل گئی، ان کا ووٹ بینک فارغ ہو گیا ہے۔ وہ ملاقاتیں کیا ہیں، کن لوگوں سے ہیں، اس اہم موڑ پر اس کی ہم بات کریں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلا لیا ہے کہ جی پی ڈی ایم کا اجلاس بلانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جی سارے آئین کے مطابق چل رہے ہوں، یہ جو ہے جو جس کا حصہ ہے اس کے مطابق کام چل رہا ہو۔ مطلب یہ کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ جتنی آڈیوز آئی ہیں اور جس طرح سے وزارتیں اب مزید بٹ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2 اور کابینہ میں لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ حیران کن طور پر مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی اب رکھا گیا ہے وزیر، یعنی 74 تعداد ہو گئی ہے۔ عرفان قادر صاحب کو معاملے خصوصی لگا دیا گیا ہے، 73 سے یعنی 72 سے اب 73، اور اس کے بعد اب مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی کابینہ میں رکھا جائے گا۔ ان کو فی الحال جو اب تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک وزیر بے محکمہ، تو وزیر تو وہ ہوں گے، ٹیم میں شامل ہوں گے، کیونکہ دیکھیں موجے تو کریں نا سارے مل کر، جتنا عرصہ ہیں اسحاق ڈار بھی موج کریں وزیر بن کر، مفتاح اسماعیل صاحب بغیر وزارت کے وزیر رہیں، موجے تو کریں نا۔ اور اب اس پر مولانا صاحب جو ہیں اجلاس اس لیے بلا رہے ہیں کہ کچھ ملے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آ رہے ہیں، کیونکہ بدنامی بڑی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ مریم صاحبہ، شہباز شریف مل کر جس طرح خاندان کو چلا رہے ہیں، کاروبار کو چلا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہیں نہیں جی ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں شامل، ہمارا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ آپس میں ہی ہو رہا ہے، دماد ان کی بات ہو رہی ہے، ہمارا اس میں کیا ہے۔ نہ جناب، اس میں سب اکٹھے ہیں، سب کمانے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آنی ہے مزید آڈیوز۔ اب مولانا صاحب کو یہ ڈر ہے کہ ابھی اور آڈیوز آنی ہیں، ہم کس طرح عوام کا سامنا کریں گے، کیا کریں گے، کس طرح سے چلیں گے۔ تو اوپر سے عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ کیا ہے کہ مولانا صاحب کی تو اب پریشانی اتنی بڑھ گئی ہیں، جو کہتے ہیں نا چیخیں نکلنا، وہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا وہ معاملہ جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت شدید پریشان ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جماعت ہی فارغ ہو رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا خان محمد شیرانی کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب مولانا صاحب کا جو جے یو آئی فے ہے، فضل الرحمان گروپ، اس کے علاوہ شیرانی گروپ آ گیا، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں مولانا شیرانی صاحب۔ اب ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور جو اس میں بات ہوئی ہے اس کی وجہ سے مولانا صاحب کا ووٹ بینک فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیوں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں جناب ملاقات میں سینیٹر مولانا گل نصیب خان بھی تھے، مولانا شجاع الملک سمیت دیگر معاہدین بھی موجود تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جس طرح شیرانی صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کے دور کے ہیں، یہ لوگ اتنے پرانے ہیں جمعیت علماء اسلام میں۔ اب آپ سوچئے کہ مدارس ہوں، مذہبی ووٹ ہو، ان کا بھی ہے، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ بینک ہے، ان کا بھی ووٹ بینک ہے جو اب ٹوٹے گا۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح یہ جو خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا پہلے مرحلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کی جماعت کو ووٹ ملے تھے،
تو اس کے بعد نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارا تو وہاں پر ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے، تو مولانا کو ہی ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کو آگے کر دیا کہ چلو سارے مل کر ہم الیکشن لڑتے ہیں، حتیٰ کہ ANP بھی ساتھ ملی، سب نے مل کر الیکشن لڑا۔ تو آپ نے پہلا مرحلہ دیکھا بلدیاتی الیکشن کا خیبر پختونخوا میں، وہ جیتا فضل الرحمان صاحب کے گروپ نے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں جناب اڑا کر رکھ دیا تحریک انصاف نے۔ تو اس کے بعد ان کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہم صرف اور صرف مولانا کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب مضبوط ہو گئے خیبر پختونخوا میں، اور آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید تاریخ میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ مسلسل تیسری دفعہ خیبر پختونخوا میں ایک ہی جماعت کی حکومت آئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کہ دوسری دفعہ کسی کو حکومت مل سکے، ورنہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا میں جس کو ایک دفعہ حکومت ملتی ہے 5 سال کے لیے، اگلی دفعہ اس جماعت کی حکومت نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی جب سے پاکستان بنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو ہوا کہ ان کی جماعت 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بناتی ہے، اور پھر 2018 کے بعد پھر، تو اب تیسری دفعہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے، اور جو پاکٹ مولانا صاحب کی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ تو فارغ ہو گئی۔ جو لوگ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، کیوں؟ اس میں اشتراک عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے مل کر، اور ابھی اور جماعتوں کے ساتھ بھی مل کر آگے ایجنڈا، مل کر آگے الیکشن۔ تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی خیبر پختونخوا سے کھڑے ہوں، جن کو تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں مل کر کھڑا کر رہی ہوں، یا اور جماعتوں کے لوگ بھی آ جائیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس میں جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک، چیئرمین تحریک انصاف کے چیف آف سٹاف سینیٹر شبلی فراز، اور سابق وزیر مملکت علی محمد خان نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں جماعتوں کے مابین اشتراک عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ یہ اشتراک عمل جو ہے یہ بڑا خاص ہے کہ مل کر آگے چلنا ہے، مل کر۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زعماء کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی مکمل تائید و توثیق کا اعلان ہوا۔ یہ جو عمران خان صاحب نے تحریک شروع کی ہوئی ہے وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ ہے۔ تو مولانا صاحب کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہے یہ سب۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین قائم 5 رکنی رابطہ کمیٹیوں کے ذریعے اشتراک عمل کی تفصیلی جہتیں مقرر کرنے کی منظوری ہوئی۔ آگے کس طرح سے چلنا ہے، مزید آگے دونوں جماعتوں کے مابین اعلیٰ ترین سطح پر باضابطہ روابط و مشاورت کے طریقہ کار کی فعالیت پر بھی اصولی اتفاق ہوا۔ یہ جو PDM ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر جماعتیں، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا اشتراک عمل، اس طرح کی تفصیلی گفتگو، اس طرح کی 5 رکنی کمیٹی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سوچئے جمعیت علماء اسلام کس طرح، یہ جو گروپ ہے جو مولانا صاحب سے الگ ہو گیا، کس طرح تحریک انصاف سے جڑ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مابین اشتراک عمل کے دائرہ کار کو دیگر مکاتب فکر تک توسیع دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ اہل تشیع، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر کے نمائندہ تنظیموں کو باضابطہ روابط کے ذریعے دائرہ اشتراک میں لایا جائے گا، یعنی دیگر جماعتوں کو بھی اس اشتراک عمل میں شامل کیا جائے گا کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا خان محمد شیرانی کی جانب سے بنی نوع انسان کی ضروریات کے پیش نظر ایک جامع نظام کی فکری اور نظارتی سطح پر تیاری کے لیے ایک تھنک ٹینک کے قیام کے تصور کا اظہار، رابطہ کمیٹیوں کے مابین مشاورت کے ذریعے قیادت کے آئندہ اجلاس کے انعقاد کے اہتمام پر بھی اتفاق ہوا، یعنی آگے بھی یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب PDM کو مسئلہ یہ ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے، آگے کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو مولانا صاحب کا جو ایک اسٹریٹ پاور تھی وہ ان کو ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ مولانا صاحب کو کیوں آگے صدر کیوں بنایا کہ جی ہم اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، مولانا صاحب فوری طور پر اکٹھے کر سکتے ہیں، تو اب ان کی وہ جو اسٹریٹ پاور تھی وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔